بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح یا درود پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا یا کوئی عذاب؟ یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو ضرور جان لینی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سونے سے پہلے لیٹ کر درود پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ یہ ایسا چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ تو آج آپ کو درود شریف کے ایسے راز بتانے والے ہیں جنہیں جان کر شاید آپ کی زندگی کا ہر سونا عبادت بن جائے۔ تو ناظرین، درود شریف جو ہے صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی رابطہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ درود شریف کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود السلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح برہن اور روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بوسط سے کوئی سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی، بہرے کانوں کو قوت، سماعت بخشی اور صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود السلام بھیجا جائے۔ درود السلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سمجھ جاتے ہیں۔ درود السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی و درجات کا زینہ، قرب و خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں درود السلام پڑھنے کا حکم سورۃ احزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجا کریں۔ اگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیم پڑھا کرو۔ ناظرین اکرام، سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا۔ اور درود شریف کے سب سے زیادہ یا بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے درود بھیجو۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری صفات نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارا گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود السلام پڑھنے والے پر رحمت اور سلامتی کا نزول۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو ان کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں معاف کر دے گا اور اگر چاہا تو پکڑ لے گا۔ لفظ درود نہ تو عربی کا ہے اور نہ ہی اردو کا لفظ ہے، بلکہ یہ لفظ در حقیقت فارسی کا ہے جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز۔ البتہ صلاۃ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مدح، ثنا، تعریف و توصیف، رحمت وغیرہ۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلاۃ کی نسبت کی ہے وہ کچھ یوں ہے، اللہ جل شانہ کا فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا ہے اور اپنی رحمت کا خاص نازل فرمانا ہے۔ فرشتوں کی صلاۃ کی نسبت آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا اور ایمان والوں کی طرف سے صلاۃ کا مفہوم اپنے پیارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زبانوں سے دل سے تعریف و توصیف اور رحمت کی دعا کرنا ہے۔ رحمت کا محبت کا سلسلہ رکتا نہیں بلکہ یہ ثواب جاری ہوتا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ مہر ثابت کر دی گئی ہے کہ میرے محبوب کا ذکر ہر جگہ، ہر نماز میں، آذان میں، مسجد میں، خطبوں میں، محفلوں میں، مجالس میں، مدرسوں میں، میناروں میں ہو، گویا پورے عالم میں ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گونجتا رہے۔ درود ہم سب کے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنہوں نے گمراہوں کو وادی ضلال سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچایا۔ درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود السلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول و منظور ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت کی دعا کی ضمانت ہے، دین و دنیا تمام مہمات میں سید تاثیر ہے۔ تو یہ کیسا عظیم عمل ہے جسے اللہ خود بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں کہ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور نیند آ رہی ہے لیکن آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہے تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ آپ اس عمل میں مصروف ہیں جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، یعنی صرف ایک درود کے بدلے 10
तो अगर आप नींद से पहले रोज 10 बार दरूद पढ़ते हैं तो सोचें कितनी रहमतें आप पर नाज़िल हो रही होंगी। फिर अगर आप लेटे लेटे सो जाती हैं और दरूद जारी रहता है तो वो नींद इबादत में बदल जाती है। नाज़रीन, बाज़ लोग समझते हैं कि दरूद शरीफ जो है सिर्फ बैठ कर या वजू के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन दर हकीकत दरूद शरीफ एक ऐसा जिक्र है जो हर हालत में जायज़ है। उलमा फरमाते हैं कि दरूद अल्लाह के जिक्र जैसा है और अल्लाह का जिक्र हर हाल में हो सकता है, चाहे आप बैठे हों, खड़े हों, आप बिस्तर पर लेटे हों, लेकिन नियत का इखलास जरूरी है। अगर आपकी नियत अदम मोहब्बत और दिल लगाव की है तो दरूद शरीफ लेट कर पढ़ना सिर्फ जायज है बल्कि बायस सवाब भी है। आप वजू के साथ पढ़ें तो सवाब बढ़ जाता है, लेकिन बगैर वजू के भी आप जिक्र से महरूम नहीं होते। एक ऐसा तोहफा है जो नापाकी से नहीं रोकता, क्योंकि यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रूहानी पैगाम है। अब आप ये भी जान लीजिए कि दरूद दुनिया और आखिरत में कितने फायदे देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ता होगा। तो जिसने रोज सोने से पहले दरूद पढ़ा बरोज़ महशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। अब एक और हदीस पर गौर कीजिए कि जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजे अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, इसके 10 दर्जात बुलंद और उसके 10 गुनाह मिटा देते हैं। तो अगर कोई बंदा रात को सोते वक्त 10 बार दरूद पढ़ लेता है तो सोच लीजिए कि सोने से पहले उसके 10 गुनाह माफ हो जाएंगे। और 10 दर्जात कैसे बुलंद हो रहे हैं और रब की रहमत कैसे उस पर बरस रही होगी। और ये भी याद रखें कि दरूद सिर्फ आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया में भी सुकून, बरकत, रिज़्क, इज्जत और रूहानी ताकत के जरिए। अगर आपको बेसुकूनी है, दिल बोझल है, घर में बेबरकती है तो दरूद शरीफ को अपना मामूल बना लीजिए। खास तौर पर रात को सोने से पहले दरूद नबी की मोहब्बत की अलामत है, और जिसके दिल में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो उस पर कभी दुनिया तंग नहीं होती। तो क्या बिस्तर पर लेट कर दरूद शरीफ पढ़ना बेअदबी है? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि अगर अदब, नरमी, मोहब्बत और शौक के साथ पढ़ा जाए तो यही अमल अल्लाह की बारगाह में महबूब हो जाता है। तो इसलिए जब आप बिस्तर पर लेटें तो अपने मोबाइल को बंद कर दें, दुनिया की बातें छोड़ दें और अपनी जुबान को सिर्फ एक जिक्र पर लगा दें। आप मुख्तसर दरूद भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अमल छोटा है मगर इसका असर बहुत है। फरिश्ते इस वक्त आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, रहमतें आपके घर पर नाज़िल होने लगती हैं और आपकी नींद इबादत में तब्दील हो जाती है। तो इसलिए आइंदा जब भी आप सोने के लिए लेटें तो बस यही नियत रखें कि या अल्लाह, मैं तेरा बंदा तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज कर तुझसे तेरा कुर्ब चाहता हूँ। याद रखिए, जो अमल छोटा नजर आता है वही क़यामत के दिन सबसे बड़ा सवाब बन जाता है। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफत के जमाने में एक शख्स मारदार था, लेकिन उसका किरदार अच्छा नहीं था। दरूद पाक से उसे बड़ी मोहब्बत थी, दरूद पाक से कभी गाफिल नहीं रहता था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसका चेहरा सियाह हो गया और बहुत ज्यादा तंगी लाहक हुई। उस हालत में उसने नदा दिया, अल्लाह के महबूब, मैं तो दरूद पाक की कसरत करता हूँ। अचानक एकदम एक परिंदा आसमान से नाजिल हुआ और अपने पर उस शख्स पर फेर दिए। फौरन चेहरा नूर से लबरेज हो गया, कस्तूरी की खुशबू महक गई और वो कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ। इसी रात को एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो जमीन और आसमान के दरमियान चल रहा है और ये आयत मुबारका पढ़ रहा है, इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मवाहिब दुनिया में इमाम कस्तानी रहमतुल्लाह ने रिवायत किया कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान पर तशरीफ लाएंगे। चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकाल कर उसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा। उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो इसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन हैं? इतने सखी, इतने हसीन और जमील, आपने मुझ पर करम फरमा कर मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया। और वो पर्चा क्या था जो आपने मेरे अमाल में रखा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन, इस कायनात में एक मोमिन का सबसे बड़ा मोहसिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने एहसानात इस उम्मत पर हैं, खास तौर पर उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह जल्ला शानू ने ईमान की दौलत से नवाजा है, इतने एहसानात किसी पर नहीं। खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हाल था कि अपनी उम्मत की फिक्र में दिन रात खोलते रहते थे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता
تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم طاری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فکر اور غم اس بات کا نہیں کہ آپ کو تجارت یا مال دولت میں نقصان ہو رہا تھا، بلکہ یہ فکر و غم اس امت کے لیے تھا کہ میری امت کس طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ قربان ہو جائیں ہماری جانیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے بارے میں فکر کرنے۔ ناظرین، جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجئے۔ لیکن ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ علیہ السلام نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چونکہ ہماری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جو اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے، آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ کا بھی جواب دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے یہ ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے معقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے اور دوستوں تک شیئر کرنا ہے اور چینل ہمارے کو سبسکرائب کرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔